ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علم فقہ اور علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. 99 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور اپنے زمانے کے امام المسلمین تھے. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کو 3 سال مکہ مکرمہ میں قیام کی سعادت نصیب ہوئی. فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، وہ روزانہ دوپہر کے وقت حرم شریف میں آتا، طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا. اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آتا، طواف کرتا، نفل پڑھتا، مجھے سلام کرتا، چلا جاتا. مجھے اس نیک بندے سے بڑی محبت ہو گئی. ایک بار یوں ہوا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے گیا، تیمارداری کے لیے گیا. اس کی حالت نازک تھی. اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجئے گا اور مجھے تنہا مت چھوڑیے گا. ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا اور منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا. بڑی کمال کی یہ وصیت تھی، اور چونکہ آپ کو اس شخص سے بڑا پیار ہو گیا تھا، دل میں جگہ بن گئی تھی، تو آپ نے اس کی بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی کہ ٹھیک ہے میں اس وصیت پر عمل کروں گا. اب آئیے لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں کہ تلقین کیا ہوتی ہے. یہ کمال کا ایک طریقہ ہے اور بہت سو کو شاید نہیں پتا ہوتا، اور یہ احادیث میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ تلقین کا معنی ہے، میننگ آف تلقین نصیحت کرنا، سکھانا، کسی کو ٹرین کرنا، سکھانا. جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس وقت کوئی شخص قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میت اور اس کی ماں کا نام لے کر پکارتا ہے، یعنی یا فلاں بن فلانا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر اختر ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے تو یا اختر بن آمنہ پکارے گا. مردہ اس کی آواز تو سنتا ہے مگر جواب نہیں دے گا. اس کے بعد تلقین کرنے والا دوبارہ پکارے گا، یا اختر بن آمنہ، جو بھی نام ہوگا اس کا. اس بار مردہ اس کی آواز سن کر سیدھا بیٹھ جاتا ہے. تلقین کرنے والا تیسری بار یوں پکارے گا، یا فلاں بن فلانا. اس بار مردہ اس شخص سے کہتا ہے مجھے تلقین کر، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے. اچھا، وہ تلقین کرنے والا مردے کا جواب نہیں سنتا، لیکن یہ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے. اب تلقین کرنے والا کہتا ہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر دنیا سے کس حال میں گیا تھا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. تو اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. یعنی اب قبر کے پاس کھڑے رہ کے کوئی شخص یہ کہے تو مردہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب تلقین کرنے والا مردے کو یہ بتاتا ہے نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چلو اب ہم اس کے پاس کیا بیٹھے ہیں، لوگ تو اس کو دلیل سکھا چکے ہیں،